السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز کے فرائض سے متعلق مسائل چل رہے ہیں۔ نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونا، یعنی ہاتھ باندھنا۔ اس سلسلے سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور اس سے کچھ مسائل متعلق بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہو اور اسے تکبیر تحریمہ معلوم بھی نہ ہو، تو ایسا شخص نماز میں کیسے داخل ہو؟ یعنی جب یہ چیز تکبیر تحریمہ فرض ہے اور اس کے کہے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، نماز شروع نہیں ہو سکتی، اور کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کو تکبیر تحریمہ ہی نہیں معلوم ہے، تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ متعلق ہے ان لوگوں سے بھی جو بات کرنا نہ جانتے ہوں، جیسے گونگے لوگ، یہ تو زبان سے ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے افراد کے سلسلے میں علماء نے کیا بات لکھی ہے اور کیا جواب دیا ہے، چلیے جانتے ہیں۔ علماء نے اس بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اگر ان جیسے کوئی افراد ہوں، یعنی جنہیں تکبیر تحریمہ ہی کہنا نہیں آتا، یا جو گونگے ہوں، ان کے لیے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہاں رک کر یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ جو افراد گونگے ہیں وہ تو معذور ہیں شریعت کی نظر میں، لیکن جو افراد پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، اب تک نہیں جانتے تھے، تو اب ان کو جان لینا چاہیے، یعنی یہ الفاظ ان کو یاد کر لینا چاہیے، یا نماز کے فرائض ان کو یاد کر لینا چاہیے جو کہ ضروری ہیں۔ لیکن اگر معذور ہیں، بالکل کہنا ہی نہیں آتا، تو ایسے افراد کے سلسلے میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے افراد صرف نیت ہی کے ذریعے، یعنی تکبیر تحریمہ کی نیت کر لیں، تب بھی ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاً تو شریعت نے جن چیزوں کو، جن عبادتوں میں فرائض کے طور پر ذکر کیا ہے، یا شرائط کے طور پر ذکر کیا ہے، یا واجبات کے طور پر ذکر کیا ہے، کم از کم اتنی چیزیں تو یاد ہونا ہر ایک مسلمان بھائی بہن کو اور بچوں کو ضروری ہے۔ لیکن اگر نہیں یاد ہے، یا نہیں یاد کر سکے، یا معذور ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا بھی تھا کہ پہلے بات کرنا جانتا تھا لیکن زبان پر فالج ہو گیا، اب وہ بول نہیں سکتا، اسے زبان ہلانے نہیں آتا، بات کرنے نہیں آتا، تو ایسے افراد کے سلسلے میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ لوگ معذور کے درجے میں ہیں اور ان کی نیت سے ہی تکبیر تحریمہ شمار کی جائے گی۔ ہم یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 113 پر۔